بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میرے والد محترم درود پاک بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ درود پاک کے ساتھ وہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا جب وہ درود پاک اور قرآن پاک کی تلاوت کو مکمل کرتے تھے اور ساتھ ہی کہتے تھے یا اللہ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، میرے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور تو تھا مگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ کچھ مہینوں کے بعد میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ میں نے بھی وہی عمل شروع کر دیا جو میرے والد صاحب کرتے تھے۔ میں والد صاحب کی قبر پر جاتا، درود پاک پڑھتا، قرآن پاک پڑھتا اور ان کو بخشتا اور پھر اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کر دیتا۔ اس طرح اس واقعے کو 17 سال گزر گئے۔ اکثر راتوں کو میرے والد محترم مجھے خواب میں ملتے، گلے لگاتے، پیار کرتے، مجھے بہت سکون ملتا۔ پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ صحت، دولت کچھ بھی نہ رہا، اپنے ہی گھر سے دربدر ہو گیا۔ دشمنوں نے ایسا گھیرا ڈالا کہ میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ بیماری، غربت اور ذلت سے میں سخت پریشان تھا۔ میرے ہر خونی رشتوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ ایک دفعہ جا رہا تھا، راستے میں ایک مسجد میں نماز عصر ادا کی۔ اس مسجد کی دیوار پر لکھا ہوا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو جمعے کی رات 1000 بار درود پاک پڑھے گا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کھوئی ہوئی منزل مل گئی۔ حالت یہ تھی کہ مجھ سے پیدل چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ میں پوری امید سے مسجد سے باہر نکلا کہ میرا اللہ مجھے ضرور معاف فرما دے گا، مجھے پھر سے خوشحالی اور تندرستی عطا فرمائے گا۔ پھر رات اللہ سے معافی مانگتا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا اور کہتا اے اللہ مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے معاف فرما دے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر مجھے اپنے رہبر اور رہنما سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا تو سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے 1 سال گزر گیا تھا، مجھے کامیابی نہ ملی، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوا۔ کبھی مایوس ہوتا اور کبھی پر امید ہو جاتا۔ اب ہر رات شیطان کثرت سے تنگ کرتا۔ میں نے ایک بزرگ سے رابطہ کیا تو انہوں نے فرمایا خبردار اس کا کہیں ذکر بھی نہیں کرنا، ابھی تو آدھا راستہ طے ہوا ہے، تیار ہو جو، ابھی امتحان سخت آنے والا ہے۔ میں ڈر گیا تو ہنسنے لگے، کہتے ڈرنا نہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد خواب آیا کہ حشر کا میدان برپا ہے۔ 2 آدمی آئے، بہت بڑے قد تھے، گندمی رنگ تھا اور داڑھی مبارک بھی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، ایک جگہ گول دائرے میں بے شمار لوگ بیٹھے تھے، سب کے سب باریش اور خوبصورت تھے۔ ان کے آگے بڑے بڑے تھال پڑے تھے، اس میں کھانے والی چیزیں پڑی تھیں۔ انہوں نے مجھے بھی وہیں بٹھا دیا۔ صبح میں نے جب یہ خواب اپنے ان بزرگوں کو بتایا تو انہوں نے تعبیر بتائی کہ یہ جنات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ پھر فرمانے لگے منزل قریب ہے، پیچھے نہ ہٹو، جتنی بڑی منزل ہوتی ہے راستہ اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ میری حالت بے آب مچھلی کی طرح تھی، میں اب زیادہ شدت سے کوشش میں لگ گیا، لیکن جب اپنے اعمال دیکھتا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نہیں تھے۔ لیکن مجھے یقین تھا میں گنہگار ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ بچہ کیسے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، والدین اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر میں نے قرآن پاک پڑھ کر سیدنا حسن اور سیدنا حسین علیہ السلام کو بخشا۔ دل میں یہ سوچ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں سے شدید محبت تھی، شاید اسی کے طفیل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں آ جاؤں۔ آج پھر جمعہ مبارک کی رات تھی اور میری بے چینی عروج پر تھی۔ آدھی رات کو سویا، صبح اٹھا تو منزل پھر نہ ملی، بس میں مایوس ہوتا چلا گیا، جسم ٹوٹ رہا تھا، میری امید کے دیے بجھ رہے تھے۔ میں نے اپنے استاد محترم سے بات کی، وہ پھر مسکرا پڑے، میں پریشان ہو گیا۔ بس میں تو سو گیا مگر میرا اللہ جو ہمیشہ سے جاگ رہا ہے اس کو پتہ تھا کہ میرا بندہ آج بہت غمگین ہے۔ خالق کائنات کی یہ شان ہے جو بندہ عاجزی سے اس کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ اس کو خالی نہیں چھوڑتا۔ تقریباً آدھی رات گزر چکی تھی، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور میں ان کے نورانی پاؤں مبارک دبا رہا ہوں، پھر آہستہ سے ان کی نورانی پنڈلیاں مبارک دباتا ہوں، آنکھیں خوشی سے چھلک رہی ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک دباتا ہوں،
کمر مبارک بھی دباتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں ان کے سامنے جھک گیا۔ میں نے ادب کے ساتھ ان کے نورانی ہاتھ مبارک چومے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، یا رسول اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کیوں نہ چوموں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ ڈرتے ڈرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی چہرہ مبارک دیکھنے کی کوشش کی۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک دیکھیں تو دیکھتا رہ گیا، جو انتہائی حسن و جمال سے بھرپور تھیں۔ نور ہی نور برس رہا تھا، ایسا حسن میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پیچھے سے مجھے ایک غیبی آواز آتی ہے کہ یہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت تمہیں صرف اور صرف شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش پر نصیب ہو رہی ہے۔ خوشی سے بے قرار ہو کر روتا رہا، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ صبح اٹھ کر اپنے استاد محترم کو فون کیا۔ جب انہوں نے سنا تو وہ خوشی سے رونے لگے۔ ہم خوشی سے روتے رہے۔ ہم نے دعا کی، یا اللہ ہمارا معاملہ دنیا اور آخرت میں اکٹھا رکھنا۔ ہمارے غم اور مصیبتیں برف کی طرح پگھل گئیں۔ خوشی سے میرے پاؤں اب تک زمین پر نہیں پڑے۔ اب جب بھی کوئی غم یا مصیبت آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر غم نہیں رہتا، سارے کام خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، آنکھیں بند کر کے تصور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا ہوں، منظر اپنی آنکھوں میں لے آتا ہوں۔ ایسی خوش نصیبی ہوتی ہے جو بیان سے باہر ہے۔ درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک سے محبت کریں، درود پاک سے عشق کریں۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا اور پڑھوانے والا بنا دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔